آج ان لوگوں کے لیے جو تہجد پڑھتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں، اور جو مستقل تہجد پڑھتا ہے اس کے لیے سنا گیا ہے کہ وہ بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا، اور آپ نے ساتھ 10 آدمیوں کو بھی لے کر جائے گا۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ تہجد کے کچھ آداب ہیں جو ان سے عرض کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جو حافظ صاحبان ہیں وہ بھی اور دوسرے بھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو آپ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ اقدس کر کے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے۔ اگر آپ ایسے حافظ نہیں ہیں اور تہجد گزار ہیں تو اس رکوع کو ضرور پڑھیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ باتیں اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی اگر پڑھے گا تو۔ دوسری بات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آپ ضرور پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ۔ پھر آپ ساتھ ایک اور لفظ فرماتے ہیں، رب اغفر لی، ہائے ہائے اے اللہ مجھے بخش لے، ہمارے لیے کہا اے میری امتی جب، اور پھر یہ فرمایا کہ جو یہ الفاظ کہے گا پھر وہ جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم رب اغفر لی۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی۔ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی ایک حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے، وہ بڑی آسان سی ہے۔ جب فجر کی تہجد پڑھنے سے پہلے فرماتے تھے سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ، یہ الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان درفشان سے ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایسی باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک اور بھی دعا ہے، وہ تو بڑی کمال کی دعا ہے، وہ بھی پڑھتے تھے لیکن وہ لمبی دعا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو وہ آپ کو فوٹو اسٹیٹ مل سکتی، بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ بھی آپ پڑھتے تھے۔ قاری صاحب مجھ سے لے لینا وہ دعا، میں آپ کو دوں گا۔ میں پڑھتا ہوں تو بڑا مزہ، بس اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم، بس لطف یعنی تہجد کی نماز کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن آپ کو یاد ہو ترتیب وار پڑھیں، اور جب حافظ صاحبان ان کی درخواست ہے کہ ہر روز 8 رکھتے ہیں تو 8 رکوع پڑھ لیں، نہیں تو 4 رکوع پڑھ لیں، تاکہ ان کا میرے ایک دوست ہیں اللہ، حالانکہ وہ یعنی مل میں جی ایم میں بڑی پوسٹ ہوتی ہے، انہوں نے قرآن مجید یاد کیا دوران سروس، فرماتے ہیں حج بھی کر کے آئے ہیں تو میں کہ حاجی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں روزانہ آدھا پارہ نا تہجد میں پڑھ دیتا ہوں، ترکیب سے صاحب پڑھتا جاتا ہوں۔ اور ایک حافظ صاحب رکھا ہے جو شام سے لے کر عشاء تک ان کے ساتھ دور کرتے ہیں، ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، یہ ہے ذوق شوق کی بات۔ اور ایک اور ان کی بات اور آپ کو بتاؤں، ان کو جب ریٹائر ہوئے، انہوں نے کر تو دیا لیکن وہ پھر کہتے نہیں آپ ہماری مل میں کام کرے، ابھی وہ جی ایم ہے، تو مجھے 1.5 کروڑ روپیہ پراویڈنٹ فنڈ ملا، تو میں نے 50 لاکھ کی مسجد بنا دی گاؤں میں، اور 1 کروڑ روپیہ جو تھا وہ گاؤں کے فلاح و بہبود کے میں پیدا ہوا تھا تو میں سیوریج بنا دیا، وہ کر دیا، کو بچوں گیا اس کے۔ یہ ہے لوگ جو ہمارے لیے ایک مثال بن کے رہ گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی کشادہ دل عطا فرمائے، اور اس کے چہرے کا رنگ کوئی ہائے ہائے۔ اور سوموار کا روزہ پکا، جمعرات کا روزہ پکا۔ حاضر یہ چند باتیں اس لیے بتائیں کہ تہجد کے سلسلے میں باتیں ہو گئی تو ذرا اچھے لوگوں کا ذکر ہو جائے تو اور بہتر ہوتا ہے۔ آج میں نے جو تلاوت کی ہے، میں جب نے اس کو پڑھا نا تو حیران ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کے پاس بھیجا، انی لکم نذیر مبین، اور ان کو کھلا ڈرانے والے تھے۔ میں پیچھے تو ذکر اور ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو گاٹے والے یہ ہیں، نفع والے یہ ہیں، جن کو جو خاسرون ہیں، جو اکثرون والے لوگ یہ ہیں، جو نیک لوگ یہ ہیں۔ اب یہ اس فوراً یہ جو شروع ہو گیا ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی۔ جب میں نے پڑھا میں ترتیب تو نہیں بن رہی، حالانکہ قرآن تو پورا ترتیب وار ہے،
تو میں نے اس محسنین نے کہا تم تو طالب علم ہو، ابھی کچی جماعت میں پڑھتے ہو، ہم سے پوچھو ترکیب کیسے بنتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ان دو گروپوں کے بعد، فریقین کے بعد، جو ایک دوزخی تھے اور ایک جنتی تھے، اس کے بعد ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اپنے محبوب کو بتانے کے لیے، اے میرے محبوب دیکھیں، ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی، آپ کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت دی، اعلان نبوت کیا، عمر نبوی تو پہلے تھی، اور پھر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور پھر طوفان آ گیا، اور طوفان کے بعد پھر اللہ تبارک 60 سال مزید ان کو عمر عطا فرمائی، تو گویا 1050 اتنے 500 سال 1500 سال اتنی ان کو عمر اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے ساتھ ہوا کیا میرے محبوب؟ دیکھو انہوں نے کیا کیا ان لوگوں نے۔ اب ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 950 سال تبلیغ کرنے والے آدمی کو دیکھیں کتنا کٹ، اور کتنا، ہم تو 9.5 سال بھی تبلیغ نہیں کی گھر میں، 9.5 سال کوئی تبلیغ کرتا ہے؟ مطلب متواتر دیکھا جائے، ہم تو 9.5 گھنٹے بھی سال میں نہیں کرتے، روزانہ 9.5 منٹ کر لیں، 9.5 منٹ بھی تبلیغ ہم نہیں کرتے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے ہیں اولو الپیغمبر، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی، میں پڑھ کے حیران ہوا، جو فاصلہ ہے وہ 2264 سال کا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً اتنے 2000 سال سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اب اس کے بعد تمام کے اتنے عرصے میں تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، بس اپنی شرابیں پی رہے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ تو پھر اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، ان کو یاد تو کرا دو، ہاں جی، ان کو یاد تو کرا دو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 سال بعد حضور کو، یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ملتی جلتی ہیں، اس لیے محسنین کا تمہیں پتہ نہیں چل رہا، ان کا ذکر کرنا ضروری تھا اپنے محبوب کو بتانے کے لیے کہ آپ کی زندگی مختصر ہم نے بنائی ہے، اور آپ کو تبلیغ کا 23 سال موقع ملا ہے، صرف 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا نا، تو 23 سال دنیا ظاہری طور پہ تشریف لے گئے۔ وہ میرے محبوب دیکھو 950 سال کرنے والا بھی ایک آدمی آیا تھا، اور ان کو جو لوگوں نے کہا وہ بھی سن لو، ہاں جی، ان کا پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اوے اللہ کی عبادت کو، اللہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ تمام پیغمبروں کا یہی توحید اور رسالت، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہی باتیں، توحید اور رسالت، توحید اور رسالت۔ توحید کی سمجھ رسالت کے بغیر ناممکن ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبروں نے توحید بتائی، ساتھ رسالت بتائی، اور اللہ بتایا ان کا پہلا پیغام تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب انہوں نے پھر کیا کہا؟ وہ جب عبادت نہیں کر رہے تھے، اب انہوں نے ان کو ایک پیغام بھی دیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، وہ میں ڈر رہا ہوں ایک دن تم پہ عذاب علیم آنے والا ہے، تو میری بات نہیں مان رہے نا، تو میں ایک خوف آ رہا، انی اخاف، میں ڈر رہا ہوں، تم تو نہیں ڈر رہے، میں ڈر رہا ہوں کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے، تو میری بات کو مان جاؤ۔ انی اخاف علیکم، کہ ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ دوسرے کے ساتھ کتنا جڑتا جاتا، کتنی اس کے اندر ترکیب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پیغام کے اندر کتنی یعنی روانی ہے، کتنا تسلسل ہے، کتنا تواتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اب کیا، جب انہوں نے یہ کہا نا، فقال الملأ الذین کفروا، اور وہ جو ان کے بڑے لوگ تھے نا جو کافر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ پارلیمنٹیرین نے کیا کہا؟ یہ بڑے بڑے عہدوں پہ جو فائز ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ ان کی پارلیمنٹ تھی نا، لوگوں کو ان کے ساتھ وہ کام کرنے والے، یہ تم یہ کرو، یہاں تو باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے لوگ منتخب کیے ہوئے تھے، اور ان کو بڑی بڑی جائیدادیں جگیری دی، جیسے انگریز نے جاگیر دے کے لوگوں کو خرید لیا، جگیریں دیں، کیا ان کو کام تھا کوئی؟ جگیریں نے اپنے پاس میں لا لیا، اب ان کو جگیریں بھی دیں، ان کا کہ تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اب جن کو جگیریں دی گئی ہیں اور ان کو سردار بنایا گیا، وہ ساتھ کیسے نہ دیں؟
فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اپنی قوم سے کافروں نے کیا کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، اور ہم تو آپ کو بشر دیکھتے ہیں، تم کہتے میں نبی ہوں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبروں پہ اعتراض چلا آ رہا ہے جب سے پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ تو لوگوں نے کیا، بڑے کہتے ہیں نا، ان کو نشہ ہوتا ہے اپنے سرداری کا، اپنے تفاخر کا، اپنے تمول کا، دولت کا۔ انہوں نے کیا کہا، ما نراک الا بشر مثلنا، ہم تو آپ اپنے جیسے، ہمارے جیسے بشر ہیں، تم کہتے ہو نبی بن کے آپ بھیجا ہوں۔ وما نراک تبعیل وما نراک تبعک، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، الا الذین هم اراذلنا، وہ تو کمی کباڑے لوگ ہیں، وہ سوتے ستے کے لوگ ہیں۔ ہم نے ایسا تو کوئی نہیں دیکھا کہ ہم جو سرداروں میں سے آپ کے پیچھے لگاؤ، وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو کبھی حقیر نہ سمجھو، یہ تو آپ کے خدمت گزار ہیں۔ نائی نہ ہو تو آپ کا کیا حال ہو، موچی نہ ہو تو آپ کا کیا حال ہو، لاہور نہ ہو تو آپ کا کیا حال ہو، ترکان آپ کا کیا حال ہو، آپ کی عبارتیں بن سکتی ہیں؟ یہ مزدور نہ ہو تو آپ کا کام کر سکتے ہیں؟ جھاڑو دینے والے نہ ہو تو آپ کا ساری کی ساری پورے شہر جو گندہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا یہ بات نہ کہو، ان لوگوں کو حقیر نہ جانو، یہ میں نے بنائے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے بنائے۔ یہ بھی ایک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا تھا، لا یہ ضعیف لوگ، یہ کمزور لوگ ہیں آپ کے پیچھے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ صہیب رومی ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں۔ سوائے ابوبکر صدیق وہ بڑے تھے، عمر فاروق وہ بھی بڑے تھے، اب بات کرو بھائی، اب وہ سارے خاموش ہو گئے۔ تو یہ تیرا رہا ہے شروع سے تاریخ عالم کا، کہ جو حق لاتا ہے ان کے ساتھ جو جڑنے والے ہیں، جو تو کلمہ سلیم کے مالک تھے، وہ تو اللہ کے پیارے بندے تھے، جنہوں آمین کا نور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اللہ کو تو بڑے پیارے تھے، اور تم ان کو رضال کہتے ہو، اراذلنا، اور تم ان کو ذلیل کہتے ہو۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادی الراہ، یہ وہ تم تو سرسری نظر سے دیکھ رہے ہو نا، اوپر سے دیکھ رہے ہو۔ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے بادی النظری، میں یہ تو عربی سے لیا گیا ہے، سرسری نظر سے دیکھنا، پہلی نظر میں دیکھنا، تحقیق نہ کرنا، ایسے دیکھنا۔ تو بعد انہوں نے اپنے اوپر ظاہر بین کی آنکھوں سے دیکھا نا، یہ بھی تھا ظاہر بین آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، یہ ضعیف کمزور ہیں، یہ غریب لوگ ہیں۔ انہوں نے ظاہری بین نظر سے دیکھا، اللہ نے کہا میری نظر سے دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ بادی الرائے اللہ وما نرا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مزید ما نرا لکم علینا من فضل، اللہ اکبر، اور تم نے کیا کیا یہ دیکھ کے، تم ان کو یہ دیکھ رہے ہو، دیکھو میں ان کو کیا کہتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کیا ترجمہ، حضرت صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، اور پھر تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، ما نرا، ہم نہیں دیکھتے کوئی علیکم، ہم پر من فضل، ہم بڑائی نہیں دیکھتے کہ تم ہم میں سے کتنے کو بڑے والے، آپ کے پاس جاگیر کیا، آپ کو کتنا کر و فر ہے۔ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے تانا دیا، تانے سن رہے ہیں۔ ہم تو چھوٹا سا تانا سن کے اپنی تبلیغ کو چھوڑ دیتے ہیں، چل جا، میں نے اس سے کہنا ہی نہیں، ایسے تانے دیے۔ تم کون ہوتے ہو، ہم تمہاری کیا بڑائی دیکھ رہے ہیں، بشری تو ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، اے میں نبی، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، یہی بات لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ غریبوں کو تانے دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو کوئی فضل بڑائی نہیں دیکھتے، اگر ہوتے تو آپ کے فرشتہ آتا، آپ کے پاس دولت کے انبار لگے ہوتے، آپ تقسیم کر رہے ہوتے، ہم سمجھتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی حضور پیچھے کن کا ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک ایسے اولو العزم پیغمبر کا ذکر کیا جنہوں نے 950 سال تک تکلیف کی، اور چند لوگ صرف مسلمان ہوئے جو کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سب کے سب مخالف تھے۔ اب انہوں نے ایک اور تانا دیا، ہم کوئی بڑائی تو آپ میں دیکھتے نہیں۔ اب دوسرا تانا سنیں جو زبردست تانا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس کو برداشت کیا۔ بل نظنکم کاذبین، ہمیں تو آپ جھوٹے نظر آتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کو دے کے تم جھوٹے نظر آتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کہ آپ تو غلط بات کہہ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں اپنے محبوب کو تبلیغ بھی فرمائی، اپنے محبوب کو تسلی بھی دی اور تشفی بھی دی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات صرف نوح علیہ السلام کے لیے نازل ہوئیں۔ در پردہ یہ میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو مزید حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن جو پورے کا پورا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے بھرا پڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا وسیلتنا فی الدارین وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے الگ پڑھیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن وقت کے پیش نظر 1 دفعہ پڑھتا ہوں۔ جب آپ انفرادی طور پر پڑھیں تو 3 دفعہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنی، یسبح ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ جو کچھ پڑھے گا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیتیں پیش کرتے قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جمیلہ سے انبیاء السلام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت ازواج پاک، اولاد پاک، ان کے والدین کریمین طیبین کو، شہداء بدر، حنین، شہداء کربلا، شہداء اسلام رضی اللہ تعالی اجمعین، علماء کرام، اولیاء اعظام رحمۃ اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت، جو لوگ یہاں بیٹھے ان کے جتنے متعلقین، اور خاص طور جن کے والدین ان کی قبر کی جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں، ٹھنڈا کریں، معطر فرمائیں، مطار فرمائیں۔ یا الہ سب بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ، بے گھروں کو گھر، بے اولادوں کو اولاد نرینہ و صالح اولاد، قرض داروں کے قرض دور، یا حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرمائیں، اور آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی کشادہ دل بھی عطا فرمائیں۔ پاکستان کو امن سلامتی خوشحالی کا گہوارہ، اس ملک کے پاکستان میں آپ مسلم کا نظام، پاکستان کی خیر، عالم اسلام کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ جو لوگ یہاں آپ کے درس پاک کے لیے آئیں، میں ان کے سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دیں، پورا فرما دیں، پورا فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔